یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے قصبہ شہباز پور کلا میں، جہاں مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ نے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر جہاں ایک اور علماء اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، تو دوسری اور مدرسے سے فارغ ہوئے بچوں کی دستار بندی بھی عمل میں آئی۔ اس کے علاوہ نعت شریف، قرآن پاک کی تلاوت اور بچوں نے مکالمہ بھی پیش کیا۔ اس جلسے کو سننے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت کی جناب مفتی رضوان صاحب نے اور جلسے کی ابتدائی نظامت کے فرائض انجام دیے مولانا محمد عثمان صاحب نے۔ شہباز پور کلا میں مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے ناظم ہیں نوجوان جناب محمد عمران قاسمی صاحب۔ اس سے پہلے کہ آپ اس پروگرام کا ویڈیو دیکھیں، آئیے مولانا محمد عمران قاسمی صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ 2008 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی کیونکہ اس بستی کے اندر علمی ماحول بہت کم تھا، یعنی دینی ماحول کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے سن 2008 میں اس مدرسے کی بنیاد کو رکھا گیا، جس کی ابتدا میں اس میں صرف 10 یا 12 بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ترقی کی بنیاد اب یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 225 طلبہ اس وقت یہاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے 27-28 طلبہ وہ بھی ہیں جو اس بستی سے علاوہ دوسری جگہوں کے یعنی دوسرے مقامات کے طلبہ یہاں علم دین حاصل کرتے ہیں اور اپنی تربیتی، تعلیمی، اصلاحی اور اسی طریقے سے تبلیغی خدمت انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک مجلس میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک کے بعد ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس اجلاس کے صدر محترم، محسن و مربی، مخدوم گرامی، جامعہ قاسمیہ دارالعلوم زکریا ٹرانسپورٹ نگر مراد آباد کے بانی حضرت اقدس مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ زحمت دینا چاہیں گے حضرت والا کو کہ جناب والا اپنے قیمتی تأثرات اور اپنی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ اس کے بعد جن طلبہ نے کلام پاک کی تکمیل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین حضرات، آپ اس اجلاس میں ابھی دیگر علماء کرام کے بیانات ہونا ہے۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے جلسے کی مناسبت سے، چونکہ آپ کا یہ اجلاس دستار بندی ہے۔ آپ کے نونہالوں نے، آپ کے بچوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ یہ بچے بھی نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ بھی، اور جن حضرات نے قرآن کریم کے حفظ کے لیے جس طریقے سے بھی اہل بستی میں سے ہوں یا اس کے علاوہ دوسرے حضرات ہوں جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے اور مدد کی ہے، وہ حضرات بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔
کہ ان بچوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر لیا ہے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی چمڑے کے اندر قرآن کریم کو رکھ دیا جائے تو آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ تو غور فرمائیے کہ ہمارے جن بچوں نے اپنے سینوں کے درمیان میں اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک اور پاک کتاب کو محفوظ کر لیا ہے، یقینی بات ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے، کبھی بھی ان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اور کتنی بڑی نیک بختی کی بات ہے کہ ہمارے بچے کس طریقے سے جہنم سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، خود قرآن کریم جو بچہ یاد کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو 10 لوگوں کے بارے میں اللہ پاک سفارشی بنائیں گے، جن لوگوں کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ یہی بچے جو آج کرتا اور پاجامے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ یہی بچے وہ لوگ جو نہایت قسم کرسی کے عالم میں ہوں گے اور جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ آپ یہی بچے جنہوں نے آپ کے مدرسہ صدیقیہ کے اندر قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، ہر بچہ 10 لوگوں کے بارے میں سفارشی بنے گا، وہ جنت کے اندر لے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اختیار دیں گے۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت عظیم ترین کتاب ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر ہے، ہم لوگ اس کی صحیح طریقے سے عظمت اور اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب نازل ہوئی ہے، غور کیجئے یہ کس کی کتاب ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کتاب آئی ہوئی ہے۔ نزل به الروح الامین۔ اس کتاب کو لے کر کے کون آیا ہے؟ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین اس کتاب کو لے کر کے آئے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی اہم کتاب ہے کہ اللہ اس کا نازل کرنے والا ہے، رب کائنات ہمارا اور آپ کا پالنہار اس کا نازل کرنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار قرآن کو نازل کرنے والا ہے، اور لانے والا کون ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لانے والے ہیں۔ اور کہاں لائے ہیں؟ کس کے پاس لائے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے تو وہ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لانے والے حضرت جبریل امین ہیں، اللہ کے کلام کو لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا ہے۔ اور کب لائے ہیں؟
رمضان کے اندر جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور رمضان کے اندر بھی کس رات کے اندر اس کو نازل کیا گیا؟ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کتنی اہم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کتنی اہم چیز کو آپ کے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ کلام ہے اللہ کا، لانے والے کون ہے؟ حضرت جبریل امین ہے۔ کس کے قلب اطہر پر، کس کے دل کے اوپر اس کو نازل کیا گیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اور کب لایا گیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور رمضان کے اندر بھی کب؟ آخری عشرے کے اندر رمضان کے، اور آخری عشرے میں بھی کب؟ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کلام کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو، قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، یا تو 21ویں شب کے اندر ہوتی ہے، یا 23ویں کے اندر ہوتی ہے، یا 25ویں کے اندر، یا 27ویں کے اندر، یا 29ویں کے اندر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب و غریب ایک نقطہ پیدا فرمایا حضرت نے، فرماتا ہے کہ عام طور پر قرآن کریم کے انداز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کے اندر ہے، اور فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ اللہ نے لیلۃ القدر فرمایا، اور ایک لیلۃ القدر کے اندر 9 حرف ہیں، لیلۃ القدر کے اندر 9 حرف ہیں، اور پوری سورہ قدر کے اندر اللہ نے 3 مرتبہ لیلۃ القدر فرمایا۔ اس سے پتا چلتا ہے 9 کو 3 سے اگر ضرب دیا جائے تو 9 تیاں 27، تو معلوم ہے کہ 27ویں شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، لانے والے جبریل امین ہے، قلب اطہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نازل ہوا ہے۔ اور کہاں نازل ہوا؟ کب نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے اہم ترین سرزمین کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر اس کو نازل کیا گیا، اور کس کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ خیر الامم کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ تو کتنی اہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، میں نے پہلے ہی آپ سے ذکر کر دیا کہ کوئی تفصیلی مجھے بیان نہیں کرنا ہے، مختصراً ذکر کرنا ہے۔ عربوں نے نہ جانے کتنے اشکالات کیے، کتنے اعتراضات کیے۔ مختصر کہنا یہ ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا زندہ و جاوید قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے عربوں، تم اپنے کو کہتے ہو کہ ہم اپنے معافی ضمیر کو اور اپنی دل کی بات کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کے اوپر قادر ہیں، اور تم اپنی بات کو جس طریقے سے نثر کے اندر کہتے ہو، اسی طریقے سے اشعار کے اندر بھی تم اپنی بات کو کہتے ہو، اور جس طریقے سے تمہارے مرد اپنی بات کو نثر اور نظم کے اندر کہنے پر قادر ہیں، تمہاری عورتیں اور تمہاری بچیاں بھی نظم اور نثر کے اوپر قادر ہیں۔ تمہاری عورتیں بھی شاعر ہیں۔ تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن کریم کا اگر تم سے جواب مل سکتا ہو تو جواب لاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، کیا عربوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مخالفین قرآن نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ قرآن کریم کا جواب لانے کے لیے انہوں نے کتنی انتھک کوشش کی ہوگی، بے پناہ کوششیں کی، لیکن قرآن کریم کا جواب نہیں لا سکے، اور قیامت تک نہیں لا سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بڑے زباندان کیوں نہ ہو۔ معمولی سی معمولی بات سے
उनके यहाँ मामूली भी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां शेर और शायरी को जानती थी, अरबियत के अंदर वो माहिर थी। यानी अपनी बात को पूरी दुनिया के लोगों को अरब कहते कि आजमी है, यानी अपनी बात जैसे हम और आप हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, दूसरे मुल्कों के रहने वाले, यानी अरबों को छोड़ करके, तो अरबों को अपनी इस बात के ऊपर बड़ा नाज था कि अगर माफी ज़मीर को, अपने दिल की बात को अच्छी तरीके से कोई अदा कर सकता है तो अरब है। और अरबों के अलावा बाकी सारे आजम हैं, गूंगे हैं, अपनी बात को अदा नहीं कर सकते हैं। तो शेर और शायरी के अंदर भी वो निहायत बुलंदी के ऊपर पहुंचे हुए थे, और मामूली मामूली बच्चे भी उनके शेर और शायरी जानते थे, और एक मामूली से मामूली शेर से पूरी पूरी बातों को वो निकाल लिया करते थे। तारीख के अंदर एक वाकया है, एक शख्स मुहलहल है, मुहलहल नामी एक शख्स है, अपने 2 गुलामों के साथ सफर पर गया, उसके तिजारती सफर के ऊपर। दोनों गुलामों की नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई, और चाहा कि अपने आका को रास्ते में मार दे। सफर के अंदर है मुहलहल, मुहलहल समझ गया कि मेरे दोनों गुलामों की नीयत मेरे बारे में खराब हो गई, और तिजारती सामान पर ये कब्जा करना चाहते हैं, और मेरे जीते जी इस पर कब्जा नहीं कर सकते। अब ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मजबूर है, 2 गुलाम है, तवाना है, ये कमजोर है, ताजिर है। उसने कहा कि तुम लोग, मेरा एक पैगाम है, मेरी 2 बेटियां हैं, उन बेटियों तक जाकर के मेरे पैगाम को पहुंचा देना, और तुम्हें जो कुछ करना है वो कर लो। और अरबों का ये दस्तूर था, जब किसी को मारते थे तो उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूछते थे। इसी दस्तूर के मुताबिक मुहलहल से उन्होंने पूछा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता दो। कहा कि हमारी एक ख्वाहिश है कि मेरी 2 बेटियां हैं, उन बेटियों को जाकर के एक बात मैं कह रहा हूँ, एक मिसरा है, शेर के 2 हिस्से होते हैं, उसके एक हिस्से को मिसरा बोलते हैं। एक मिसरा है, मेरी बच्चियों को जाकर के पहुंचा देना, बाकी तुम्हें जो कुछ करना वो तुम कर सकते हो। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो मिसरा बताओ क्या है। उसने कहा, या बिनतई मुहलहल इन्ना अबाकुमा, या बिनतई मुहलहल इन्ना अबाकुमा, ऐ मुहलहल की बेटियों, तुम्हारा बाप। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो बज़ाहिर कोई मुदायका नहीं है। लिल्लाहि दर्रुकुमा व दर्रु अबाकुमा व दर्रु अबीकुमा, तुम्हारे लिए भलाई हो और तुम्हारे वालिद के लिए भलाई हो। बहरहाल मुहलहल के दोनों गुलामों ने मुहलहल को कत्ल कर दिया, और वसीयत के मुताबिक मुहलहल के घर आए, और घर आकर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बड़ी बच्ची बाहर निकली, और उसने मालूम किया कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वालिद का रास्ते में इंतकाल होगा। इंतकाल नहीं है, बल्कि उन्होंने मारा, तो गुलामों ने मारा है अपने आका को, और कहा कि तुम्हारे वालिद ने एक शेर कहला भेजा है, या बिनतई मुहलहल इन्ना अबाकुमा, ऐ मुहलहल की बेटियों, तुम्हारा बाप। अब वो बच्ची अंदर गई, अंदर जाकर के छोटी बहन को उसने इत्तला दी कि वालिद ने एक शेर कहला भेजा है, और उसका मफहूम ये है। तो वो आई, और उसने पूरे कबीले के, पूरे खानदान के लोगों को कह दिया कि मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया। चुनांचे सारे लोग इकट्ठा हो गए, और गुलामों को पकड़ लिया गया। अब वो गुलाम कह रहे हैं, हमने तो एक पैगाम खाली पहुंचाया है, किस तरीके से हमने कत्ल किया, कोई इसके ऊपर सबूत नहीं, कोई शहादत नहीं, कोई गवाही नहीं। बहरहाल लड़की ने कह दिया, अम्सा कतीलन बिल फलाती मुजंदला। बच्ची ये कहती है, या बिनतई मुहलहल इन्ना अबाकुमा, ऐ मुहलहल की बेटियों, तुम्हारा बाप। अम्सा कतीलन बिल फलाती मुजंदला, यानी मेरे बाप ने मिसरा तो ये कहलाया है, इसके बाद अगला मिसरा अगर हो सकता तो यही हो सकता है, अम्सा कतीलन बिल फलाती मुजंदला, लिल्लाहि दर्रुकुमा व दर्रु अबीकुमा, ला युब्रहुल अब्दानि हत्ता युक़तला। बेटी है, छोटी बेटी, और वो शोर मचा करके ये कह रही है कि मेरे वालिद ने अगर तो एक मिसरा कहला करके भेजा है, लेकिन इस मिसरे का जोड़ यही हो सकता है जो मैंने पेश किया है। जब उन गुलामों के ऊपर जोर दिया गया और कहा गया कि ये बेटी कह रही है कि तुमने कत्ल किया है, और मिसरे का दूसरा मिसरा यही हो सकता है,
مجبور ہو کر کے ان غلاموں نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے محلل کو قتل کیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عرب اتنے بڑے زبان دان ہیں, ان کی چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی شاعرہ ہیں, اور ایک شعر سے دوسرے شعر کو کس طریقے سے وہ نکال نہیں ہے. تو نہ جانے انہوں نے کتنی کوشش کی ہوگی اور انتھک کوشش کی ہوگی کہ قرآن کریم کے ہم جواب کو لائیں, اور قرآن کریم کے مخالفین ہمیشہ ہر زمانے میں زیادہ رہیں, لیکن نہ آج تک قرآن کا جواب لا سکے ہیں, نہ قیامت تک لا سکتے ہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم سے یہ ہو نہیں سکتا ہے, سارے لوگ اکٹھے ہو جا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر سارے انسان اکٹھا ہو جائے, سارے جنات اکٹھا ہو جائے اور سارے لوگ مل کر کے یہ کوشش کر لیں کہ قرآن کا جواب ہونا, تو کبھی بھی قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے ہیں. نہایت اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے. میں اس موقع کے پر ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر ماشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. فصاحت و بلاغت کی بات اور درسگاہوں کی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے, وانا لہ لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے. حروف تہجی کتنے ہیں ہمارے یہاں. جب مکتب کے اندر مدرسے کے اندر بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو الف با تا سا یا وغیرہ پڑھایا جاتا ہے. حروف تہجی 29 ہیں. اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. فصاحت و بلاغت کی تو بات بہت دور ہے, ایک میں بہت موٹی سی بات کہہ رہا ہوں. حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. الف با تا سا جو بچے ہمارے مدرسوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. آپ نے آپ کی زندگی عربوں کے سامنے گزری ہے. 40 سال تک کبھی آپ نے کوئی شعر نہیں پڑھا ہے, کوئی شعر نہیں کہا ہے, کسی مکتب کے اندر آپ نہیں گئے ہیں, کوئی حساب اور کتاب آپ نہیں جانتے ہیں. جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. لیکن ذرا غور کیجئے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ 29 کے 29 حروفوں کی بھی حفاظت ہوگی. قرآن کی حفاظت کا مطلب 29 کے 29 حروف کی حفاظت. آپ غور کیجئے, بڑی موٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس آیت کے حروف گنیے تو پورے 29 نکلتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے. آیت کے حروف اگر گنے گے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تو 29 نکلتے ہیں. کس طریقے سے فصاحت و بلاغت قرآن کے اندر ہے. عدد کے لحاظ سے دیکھ لیجیے, مہینہ کتنے ہیں؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. پورے قرآن کے اندر 12 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کا تذکرہ فرمایا ہے. کتنے بڑی فصاحت و بلاغت والی یہ بات ہے. کتنے سے بڑا کوئی بلیغ کیوں نہ ہو, فصیح کیوں نہ ہو, کتنا اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو, قرآن کریم نے جس انداز سے بیان کیا ہے ممکن نہیں ہے دنیا کے کسی فرد کے اندر. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ تعالیٰ نے آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن حکم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سورہ کہف کو جو 15ویں پارے کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کو نقل کیا. میں اس واقعے کو نقل نہیں کر رہا ہوں, مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں پر یہ کہا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اصحاب کہف اور رقیم ہماری آیتوں میں سے ہیں, عجیب ترین آیتوں میں سے ہیں. یہ کتنے سال غار کے اندر رہے ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے 309 سال رہے ہیں. اصحاب کہف کے اندر کتنے دن رہے ہیں؟ غار کے اندر کتنے دن ہیں؟ 309 سال رہے. قرآن کریم کا انداز دیکھیے بیان کرنے کا. وَازْدَادُوا 9 300 سنین وَازْدَادُوا 9.
300 साल और 300 साल पर वज़दादु 9 को बढ़ा दीजिए। वज़दादु 9 उलमा यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। अल्लाह ने 300 के ऊपर 9 को बढ़ाया है, और 9 को बढ़ाने के लिए जो ताबीर इस्तेमाल की है वज़दादु 9, और वज़दादु 9 के हुरूफ गिनिए तो कितने बनते हैं आकर के? 9 बनते हैं आकर के। बड़े से बड़ा बलीग अपने कलाम के अंदर इन चीजों की रियायत नहीं कर सकता है। 309 साल असहाब कहफ गार के अंदर रहे हैं। और गौर करने जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये बात, इन्ना असहाबल कहफी वर्रक़ीमी, यहाँ से आप शुरू कीजिए और वज़दादु 9 तक गिनते हुए कलिमात को चले आइए, पूरे 309 कलिमात निकलते हैं। कितनी बड़ी अहम अल्लाह तबारक व तआला की ये किताब है जो आपके बच्चों ने अपने सीनों के अंदर महफूज की है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ ये बच्चे, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा और आप सभी हजरात जिन्होंने मदरसे का ताउन फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआएं है कि पाक परवरदिगार हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम के हिफ्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हम इंतहाई ममनून हैं हज़रत वाला के कि जनाब ने इंतहाई इल्मी और कीमती गुफ्तगू हमारी पाकीज़ा समातों के हवाले की। नगुल होगी कभी शम्मे हिदायत सर्द झोंकों से, नगुल होगी कभी शम्मे हिदायत सर्द झोंकों से, खुदाई नूर बुझ सकता नहीं आदा की फूंकों से। अरे जालिम जला डालो हर एक मुस्लिम कुतुब खाना, अरे जालिम जला डालो हर एक मुस्लिम कुतुब खाना, जलेगा क्या मेरा कुरान मेरे हाफिज के सीने से। तो आइए इसके बाद हम उन खुशनसीब तलबा के नाम पेश करते हैं। इमरान भाई, ये मतलब अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़रूरत है मतलब फंड की, जो ये सारे काम अभी रुके पड़े। असल में जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस इलाके के अंदर इल्म दीन हासिल करने का शौक़ बहुत कम था, जज्बा बहुत कम था, लिहाजा लोगों के कम होने की बुनियाद पर हकीकत में यहाँ तामीर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। लेकिन चंद लोग हैं, इस बुनियाद पर उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के साथ इस तामीर को कराया, और ये तामीर करनी भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई। लिहाजा अब इस मदरसे के लिए तामीर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप यूपी में हैं और डिस्ट्रिक्ट संभल में शहबाजपुर कला में आप देख सकते हैं, मैं आपसे कोई ऐसा तो नहीं अपील कर सकता, लेकिन अगर आपको लगे तो आप इमरान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट के जरिए, और यहाँ पर कुछ भी आप जो भी हो सके आप जो भी फंड है वो दे सकते हैं ताकि बच्चे दीनी तालीम हासिल करें। आप देख सकते हैं आप अपने ज़िंदगी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर ये मदरसे बन जाएंगे जहाँ लोग दीनी तालीम हासिल करेंगे तो आप सोचिएगा कितनी बड़ी खिदमत होगी और आपके लिए जज़ाए खैर होगा। आने वाली जो ज़िंदगी है उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं ये है शहबाजपुर कला का मदरसा और मस्जिद, जहाँ मस्जिद तामीर हो गई है लेकिन मदरसा आज भी अभी ज़ेर तामीर है। और बच्चे, सबसे बड़ी बात है, ज़ेर तामीर होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है, बच्चों यहाँ से पढ़ रहे हैं और कल 4 बच्चे की दस्तारबंदी हुई। तो कैमरा पर्सन मुनाफ के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहबाजपुर कला से।